اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے شان میں کلمہ کا استعمال فرمایا ہے انسان کی ذات تین بار درود پڑھے خواجہ ہمارے 70 مرتبہ قبر میں رحمت سبحان اللہ بابا نے بس پڑھ لی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آج میرے جہاد کے لیے اللہ جل وعلا نے 22 کے بارے میں پہلے دن میں ارشاد فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بے شک اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں اللہ نے ہر قسم کی ناپاکی سے اور رجس سے بالکل پاک و صاف رکھے ہر قسم کی ناپاکی سے دور کرتے اور تمہیں ایسا پاک اور پاکیزہ مقام عطا فرماتے جو سب سے زیادہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کی وجود ہے کریمہ کا سلام فرمایا ہے میرے غلام بتاؤ من انا میں کون کیا فرمایا میں بولیے میں یہ سوال کیا ضروری تھا صحابہ کرام نے کہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں کریمہ کا سلام پھر فرمایا اے میں غلام بتاؤ من انا میں کون صحابہ کرام نے پھر کہا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں کریمہ کا سلام پھر تیسری بار پھر فرمایا میرے غلام بتاؤ من انا میں کون اس کے بعد کریمہ کا سلام خود جواب انا محمد عبد اللہ عبد المطلب میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب یہ کہ آج کریمہ کا سلام اور بھی جواب دینا چاہتے تھے صحابہ کرام کو غلط جواب نہیں دیا صحابہ کرام کا غلط جواب ہے لیکن آج کریمہ کا سلام چاہت اور تھی کچھ اور سننا چاہتے تھے معاملہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے کریمہ کا سلام کے جان کالا متعلق ایسے گفتگو کی جو کریمہ کا سلام کے دل کو تکلیف دے گئی اس لیے اہل اسلام آج اہل بیت اور اہل خاندان کا اپنی برتری کا اپنے مقام کا ذکر کروانے لگے فرمایا انا محمد عبد اللہ عبد المطلب میں محمد عبد اللہ عبد المطلب ہوں اللہ تعالی نے سارے خلق کو پیدا کیا جہاں اللہ نے عزت سے میرا نور اس مخلوق کے اندر پیدا فرمایا ہے جو مخلوق اللہ کو پسند ہے پھر اس مخلوق کو اللہ نے جو جواب میں تقسیم فرمایا جو بہتر جواب تھی میرا نور اس کے حوالے کر دی پھر ان جماعتوں کو قبائل قبیلوں میں تقسیم فرمایا جو بہترین قبیلہ تھا اللہ تعالیٰ نے میرا نور اس قبیلے کے حوالے کر دی اس کے سپورٹ کر دیا پھر خواجہ والے کے حبیب علیہ السلام محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خیرکم بینا و خیرکم نفسا یہی آج ہمارا گفتگو کا جو ہے جو بدوار اسی حدیث کے الفاظ سے آیا ہے کہ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا انا خیرکم بینا کہ میں گھر کے لحاظ سے سب سے بہترین ہوں میرے گھر جیسا کائنات میں کسی کا گھر
کائنات جیسے کوئی گھر ہی نہیں تو سوچیے اس گھر میں رہنے والے کتنے آنا ہو جب گھر سے محسوس کر پا رہا ہے یہ کوئی اپنی طرف سے کیا ہو ترجمہ مضمون نہیں ہے بلکہ واضح ہے اور ان کو ماتے میرا گھر سب سے اندر والا ہے تو جب گھر اندر والا ہے تو اس گھر میں رہنے والے نہیں جیسے جب کائنات میں جیسا گھر نہیں تو مطلب کائنات میں اس جیسے اہل نہیں جو گھر میں رہنے والے ہیں تو انہوں نے فرمایا میری حال غیر سماعت اللہ نے فرمایا درجے میں فرمایا کبھی اسلام کو فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انا وامر بیتی شجرۃ فی الجنہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اور میری اہل بیت جنت کا درخت ہے اس کا تنا تو جنت میں ہے اس کی شاخیں اس کی ٹہنیاں زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور پھر فرمائے ٹہنیوں کو زمین پر ڈالے کیوں کو اس کی آگ بھیج دیا ٹہنیوں کو زمین پر کیوں ڈالا دنیا میں کیوں پھیلایا سب کی دامن شاہ تھوڑی دیر ہوتی سیدنا سیدہ فاطمہ نے جب فاطمہ تعالیٰ سلامت علیہا دروازہ بجایا میں نے دروازہ کھولا سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے بھی اپنی جانب جگہ فرمائی پھر بھی آئے میرے نبی نے مجھے بھی جانب جگہ فرمائی پھر حسن ہے میں آئے کریم آقا علیہ السلام نے مجھے بھی جانب جگہ فرمائی اب میرے نبی علیہ السلام نے اپنے بابا کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے پاس میں بیان فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں جو میرے حسن سے پیار کرے جو میرے حسین سے پیار کرے جو ان لوگوں کے بابا یہ میری و فاطمہ سے پیار کرے کانا علی کہتے ہو دنیا کل قیامت کے دنوں میرے درجے میں میرے ساتھ دنیا میں جو بلائے پڑھتے ہیں وظیفہ پڑھتے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں سچا قرار کرتے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں بڑے سیدہ فاطمہ فاطمہ جب فاطمہ سازاری موجود تھے حسنین کے کا مسئلہ ہے حضور علیہ السلام تسلیم نے فرمایا اے فاطمہ کیوں نہ آج شہزادہ کے درمیان کوئی کشتی
یعنی ہم اگر کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اب ماشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے تھے، جیسے حد تک پڑھ رہے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کس نے سکھایا، ہم جن کے لڑ رہے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سکھا دیا ہے. جب ہم سجدہ سائی میں صحبت میں آئے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سکھایا ہے. تو وہ تربیت سے نہیں کہ ہم وہاں جا کر ان سے وہی نکل کر کے آئے ہیں، وہ تربیت ہمیں اپنی نسل میں چلانی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ جو بھاگا نے کہا جائے تو آج تم بھی اللہ کر کر کے سناؤ، تم بھی اللہ کر کر کے سناؤ. کبھی کبھی آپ نے کہا کہ کون اچھا سلام کر کے سناتا ہے بھائی اللہ، کون اچھی جہاد کر کے سناتا ہے، کون اچھی جہاد کر کے سناتا ہے. کبھی پوچھا ہے بتاؤ ہم کس جگہ میں انڈیا میں جاتے ہیں، بتاؤ اگر نہ کیا. کبھی پوچھی ہوئی ہے کوئی بات کہ ہمارے حضرت صاحب کیا کیا بات ہے شاہ فرماتے کچھ نہیں. ہاں یہ ضرور پوچھتے بیٹا بتاؤ تم نے کیا بات کر رہا ہے، ایک اسی پر نہیں پڑا ہے لیکن پیارے ساری دنیا کی تعلیم ہو نہیں گئی مگر انہوں نے بیٹے کھلے کیا ہے. کریمہ کا اسلام تربیت کے بارے میں کچھ کام سمجھے تھے. اسلام کو پھیلانا تھا تو جگہ بھی ہوا کرتی تھی تو پہلا تو مقابلے میں آیا کرتا تھا. کریمہ کا اسلام بہت سے تربیت کروا رہا ہے. فرمایا آپ کو نے کشتی کروائی ہے. اب کشتی ہو رہی ہے، ایک طرف حسن ہے حسین ہے، حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، کشتی ہو رہی ہے. انداز دیکھیے میرے پیارے ماتا علیہ السلام تشریف فرمائے سیدہ کے بابا اپنے جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرمائے کہ نور صاحب اپنے جنت کی ماں عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ انداز دیکھیے کتنا پیار ہے. ایک طرف سیدہ کے بابا اپنے جنت فاطمہ زہرا ہے، ایک طرف محمد علی تشریف فرمائے، درمیان میں جگہ بازی میں بیٹھو کی کشتی کی. اب جیسے کشتی شروع ہوئی حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، جیسے حضرت حسن اپنا داؤ کھیلتے ہیں حسین اپنا داؤ کھیلے. کریمہ علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، حسن اپنا داؤ کھیلے. حضور علیہ السلام فرماتے حیا حسن حسن کیا بات ہے، کتنا پیارا داؤ کھیلا ہے. حسین اپنا داؤ کھیلے، حسن کو پچھا لے. کریمہ کا خاموش رہے لیکن حسن اپنا داؤ کھیلے حسین کو پچھا لے. کریمہ علیہ السلام مسکرا کے فرمایا بابا اے حسن کیا پیارا انداز ہے، کتنی پیاری دوستی کرتے ہو. ادھر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہہ رہی ہیں حضرت بابا حسین چھوٹا ہے حسن بڑا ہے، ہمیں حسین کا مقابلہ کرنا چاہیے. آپ حسن کو شاباشی دے رہی ہیں مگر حسین کو اچھا کام کرتے ہیں حسین کو شاباشی نہیں دیتے. یار دونوں کو یا تو شاباشی دیتے ہیں یا حسن کہتے ہیں ماں حسن کیا ماں ہے ایسا حسین کو بھی کہتے. میرے امام علیہ السلام نے فرمایا اے میرے لفظ میں جنت پورے نظر فاطمہ زہرا تم جو معاملہ دیکھی ہو ایسا نہیں بلکہ اس مطلب ہو صرف تم اور میں نہیں دیکھ رہے بلکہ میرا رب نے شاہد اللہ نے یہ نمازوں کی کچھ چیزوں میں شاہد فرما رہا ہے. اور ایسا نہیں کہ صرف حسن متواتر مل رہی ہے، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا ہے. جب حسین کو یہ چاہتا ہوتے ہیں جبریل کہتا ہے یا حسین اور حسین کیا اور میرا. جب جبریل حسین کو داد دیتے ہیں میں حسن کو داد دیتا ہوں. جتنی کشتی کا یہ آیا جتنی کشتی کا یہ انداز ہو کہ صدارہ علیہ السلام فرما رہا ہے. سیدہ فاطمہ بھی موجود ہو پیارے کی داد دینے کے لیے اپنا تمام رنگی چھوڑ کر یہاں آ جائیں اور اللہ کی بشارت فرما رہا. تو سوچئے نمازوں کا عبادات کا پیارے پیارے اعمال کا کیا انداز ہے. کشتی کا یہ آیا ہو کر کیا بشارت کرے کئی راکہ بھی نہیں لگا تو ان کی عبادات کا کیا مقام. وہ سجدہ حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں پہنچے اتمام حجت کے بدن کا احساس کرتا ہے. پہلے ان کو بتا دیا بھائی کیا میں نے کیا کام تو چھٹی کام کو نہیں دیا اپنی طرح امام حسین سنا جانتے ہوں جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لفظ کے گھر فاطمہ زہرا کے دل میں کریمہ علیہ السلام
بات ہوتی بتاؤ آپ پیسے کا لالچ انسان کو دیکھنے سے محروم کر دیتا ہے. اس وقت جب خود پیسہ اتنا ملتا کہ لگے کر کرنے قیامت نانا دادا صاحب سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں آخر وقت میں جو سمجھایا ہے اس وقت نایا جواب میں سے امام حجت کے لیے پیسہ سمجھنے کا میں فرمایا کہ میں حسین ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, فاطمہ کا بیٹا, اپنے نانا کا لاڈلا. اس وقت آپ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا فرمایا جانتے ہو ایک دن میں نے خود اپنے نانا جان کو سنا, میرے نانا جان مجھے کہہ رہے ہیں حسن تم اور تمہارا ہے حسین, تم اور تمہارا بھائی حسن, تمہیں تو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ اللہ سجدہ شفاعی الجنہ, تم دونوں جنت کی جوابوں کے سردار, تمہیں اللہ نے بڑا مقام دیا ہے, بڑے درجے عطا فرمائے ہیں. یہ بات ہے جیسے صفا دار سلام علیہ کی فرما دی اور کہتے لگے بابا ان کو ورثے سے کچھ عطا فرما دی, اپنے ورثے سے ان دونوں نے اپنے نوازوں کو کچھ عطا کر دی. اور انبیاء کا ورثہ میرا مدینہ نہیں, انبیاء کا ورثہ مالا نہیں ہوتا تھا بلکہ انبیاء کا ورثہ ہوتا ہے ان کا علم, ان کا فیضان ہوتا ہے. تو دل کا بھی صدا نصیب سے فرمایا ہے فاطمہ میں نے اپنے حسن کو اپنا روح و دبدبہ اور اپنی سرداری عطا فرما دی. اور کلمہ کا اسلام کا روح کا مقام کیا ہے, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں بیٹھا ہوں اور ایک گھوڑا تیز رفتار گھوڑا ایک سال تک مستقل دوڑتا رہے اور دوڑ کر وہ گھوڑا جہاں پہنچے ایک سال مستقل تیز رفتاری میں دوڑنے کے بعد جہاں وہ پہنچے گا اور میرا جسم وہاں بھی موجود ہے تو اس کا میرا روح ایسے ہی ہے جیسے اس کے سر میں میری تلوار کھڑی ہوئی. مطلب جسم سے کم گھبراتے ہیں سامنے ہو جاتا. اگر خدا نہ خاصا کوئی دشمن ہے میں نہ کرے کسی اور دشمن ہو, اگر کوئی دشمن لطیف باہر میں بیٹھا ہوا ہے یا نواز زبان بیٹھا ہوا ہے کہ عالم ہے میرا چیز ہے لانا ہے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں. جب تک کہ سامنے آ جائے دے کہ یار دشمن میرے سامنے اب مجھے کچھ تکلیف نہ دی کلمہ کا انسان ہے وہ سامنے نہیں ہے سو ایک پورا سال گھوڑا تیز پانی میں دوڑ کرے یہ سامنے تک لے کر میرا دشمن بیٹھا ہوا تو اس کے اندر اس کے دل کے اندر میرا خوف ایسے ہوگا جو سر میں تلوار لٹک رہی اور وہ روح و دبدبہ میں ویسے میں اپنے حسن کا عطا فرمایا. اور پھر کلمہ کا صلاۃ سے ارشاد فرمایا میں اپنی جود یعنی اپنی سخاوت اپنے حسین کو عطا فرمایا. اور نبی اسلام نے سخاوت کا انداز کیا تھا کہ جب کسی نے بتایا حضرت ابن طالب کہ حضرت کے دربار کے 7 دروازے کے 11 دروازے تھے تو کوئی سائل آیا پہلے دروازے سے سوال کرتا اسے نہیں دیا جاتا, وہی سائل سے دروازے سے آتا وہی نہیں کہا جانے میں دل چکا ہے اسے مانا نہیں دیا جاتا. وہ 30 کا چلتا 5 کا 7 دروازے میں آیا اسے لٹایا نہیں جاتا. اور یہ بات ہماری کی جائے سے جنہ علی رحمۃ اللہ کا سامنے یعنی جان کو اپنی دیکھنے کا بڑا سچ ہے. 7 دروازوں سے ایک ہی سائل باہر نہیں آیا تو اسے لٹایا نہیں جاتا. تو پہلے دروازے سے دے چکے ہو 5 میں دے چکے نہیں بس سے بغیر اس بات کے باہر نہیں آیا. پیارے ہیں کہتے ہیں سمجھنے کا اپنا اندازہ سوچنے کا سمجھنے کا دیکھنے کا اندازہ ہم بھی دیکھنے کے لیے کیا کیا تمہارے دیکھنے پر ساتھ اگر ساتھ تو جاتے ہیں لیکن پیارے ہیں خدا کا فرماتے ہیں یہ سخاوت کی کنجوسی ہے. یہ کیا ہے کنجوسی ہے کیونکہ اگر جب پہلے دروازے سے اس کی مراد کے مطابق دے دیا جاتا ہے تو دوسرے سے آنا ہی کیوں, تم نے تو دوسرے کو چھوڑو ساتھ میں بات بتا دیا کہا مطلب ایسا ایسا سی کون ہے حضرت علی اس قرآن کا فرماتے ہیں جسے ہم محمد عربی کہتے ہیں جو ان کے